بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، یہ عظیم الشان منظر پوری امت مسلمہ نے دیکھا کہ جب استنبول کے اندر آیا صوفیہ میں دوبارہ نماز کی آواز گونجی۔ آپ نے ابھی رپورٹ دیکھی جس میں تمام تر حقیقت اور تمام تر جو انکشافات ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملے کہ کیا ہسٹری تھی اور کیا واقعات تھے، اور اب اس پر کیوں لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ کیا طیب اردوان نے اس کو مسجد میں تبدیل کر کے کتنا بڑا گناہ کر دیا۔ کبھی بیت المقدس کی مثالیں دی جاتی ہیں تو کبھی بابری مسجد کے واقعات سے اس ایونٹ کو جوڑا جاتا ہے کہ ان تمام چیزوں میں مواصلت ہے اور ان اعتراضات کا کیا جواب ہے، اس پر بھی ہم اب بات کریں گے۔ ساتھ ہی پروگرام کے ایک دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ ایک بہت بڑا فیصلہ حکومت کرنے جا رہی ہے اور تجاویز زیر غور ہیں، کمیٹیاں بن چکی ہیں کہ سرکاری ملازمین کی عمر کی حد جو ہے وہ کم کر کے 55 سال کر دی جائے اور پینشن یکسر ختم کر دی جائے اور یکمشت ادائیگی کر دی جائے تاکہ پینشنز کا بوجھ جو ہے وہ قومی خزانے پر کم ہو، اور یہ تمام تر مطالبہ ہے IMF کا۔ اور ساتھ ہی ذکر ہوگا کہ آج یوم کشمیر منایا جا رہا ہے 13 جولائی 1931 کی یاد کہ جس وقت اذان دیتے ہوئے کشمیری عوام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ آج ہم کس دوراہے پہ کھڑے ہیں کہ کشمیر کا معاملہ، کشمیر کی جدوجہد کس جانب جا رہی، اس پہ بات کریں گے، لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف۔ اور یہ صاحب، آیا صوفیہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، بحالی کا فیصلہ دیا ترکی کی سپریم کورٹ نے، اس کے بعد سے کچھ حلقے اس پہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں کہ بھی ہم بابری مسجد کا پھر کیس کیوں کر لڑیں، پھر بیت المقدس کے اندر کیا ہوا تھا۔ ان غلط فہمیوں کی ذرا وضاحت کر دیں کہ یہ جو سوال اٹھائے جاتے ہیں اور ان کا اس واقعے سے تعلق بنتا بھی ہے کہ نہیں۔ دیکھیں، پہلے مذہب کو ایک طرف رکھ کے انٹرنیشنل لا دو جو ہیں ان کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں۔ پہلا انٹرنیشنل لا یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی ٹرسٹ یا وقف جو ہے، یہ تصور بیسیکلی وقف کا دنیا کو مسلمانوں نے دیا تھا، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ زمین جو ہے یہ مندر کے لیے وقف کر دی ہے تو تا قیامت اس کو مسجد نہیں بن سکتی۔ صحیح۔ اور کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ زمین مسجد کے لیے وقف کر دی تو تا قیامت اس پہ مندر نہیں بن۔ ایک یہ انٹرنیشنل لا ہے وقف کا، جس کے اوپر ڈیڈز بنتی ہیں کہ ایک آدمی مرتے ہوئے یہ فیصلہ کر گیا کہ یہ یتیم خانے کے لیے۔ وقف کی عمارت سیل نہیں ہو سکتی، زمین سیل نہیں ہو سکتی۔ اب آتے ہیں اسی کی بنیاد کے اوپر انٹرنیشنل لا آف ہیریٹیج سائٹس۔ میں خود چونکہ DG آرکیالوجی رہا ہوں، یونیسکو نے وہ ایک لا بنایا ہوا ہے۔ اس کے نزدیک دنیا میں جو انٹرنیشنل سائٹ ہو یا لوکل سائٹ ہو یا کوئی نوادر ہو، وہ اس قوم کی اور اس ملک کی ملکیت ہے جہاں سے وہ بلانگ کرتا ہے۔ صحیح ہے۔ اس کے اوپر کوئی اور قانون نافذ نہیں ہوگا۔ شہباز شریف صاحب نے شالامار باغ کے سامنے مغلوں کا ہیریٹیج کا بنا ہوا وہ جو تھا ہائیڈرولک سسٹم، وہ سڑک کے نیچے ڈال دیا تھا۔ انہوں نے صرف اتنا کیا تھا کہ بھئی ہم اس کو ہیریٹیج سائٹ کی لسٹ سے غائب کر سکتے ہیں، باقی آپ جانو اور آپ کا معاملہ جانو۔ ہمایوں کا مقبرہ تباہ و برباد رہا، کوئی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو لسٹ میں نہیں ڈالتے، ہیریٹیج کی لسٹ میں۔ تاج محل کے اوپر بڑے اعتراضات ہوئے ہیریٹیج کی لسٹ سے نکالنے کی، اس سے زیادہ انٹرنیشنل لا نہیں کہتا۔ صحیح ہے۔ آپ اس کو دفتر بنائیں، آپ اس کو گھر بنائیں، آپ اس کو ہوٹل بنائیں، میجورٹی آف دی ہیریٹیج سائٹس جو ہیں دنیا کے اندر، اس کو کہتے ہیں ری اڈیپٹیو یوز آف دا ہیریٹیج سائٹس۔ فیض کا جو شہر ہے اس کے اندر ہوٹل بھی بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر لوگ رہتے بھی ہیں۔ اسی طرح سنا کا جو شہر ہے، اسی طرح کولون کا جو شہر ہے، اسی طرح کیوبیک کا جو شہر ہے، یہ سارے وہ شہر ہیں کہ جس کے اندر یہ سارا کچھ تھا، اس کے اندر ہوٹل بنے ہوئے ہیں اور وہ ملک جیسے اس کو یوٹیلائز کرے اس کو اجازت ہے۔ دو چیزیں تو طے ہو گئی۔ بالکل صحیح۔ اب آتے ہیں آیا صوفیہ کی طرف۔ اب آیا صوفیہ کنٹروورشل کب ہوئی؟ آیا صوفیہ اس وقت جب ہم نے رپورٹ میں آپ نے سنا کہ آیا صوفیہ بنیادی طور پر ہوا یہ تھا کہ پورے کا پوری کرسچینٹی دو چرچوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک تھی رومن کیتھولک چرچ جس کا ہیڈ کوارٹر تھا رومنز، اور دوسری تھی آرتھوڈاکس کرسچن چرچ۔ آرتھوڈاکس کرسچن وہ ہیں کہ جو بہت ساری چیزیں جن کی مسلمانوں سے بہت ملتی ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، سور نہیں کھاتے، شراب نہیں پیتے۔ ان کا یہ تصور بھی نہیں ہے کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ صلیب پہ چڑھ کے ہمارے گناہ بخشوا گئے ہیں تو وہ اب ہمیں کوئی گناہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 25 دسمبر کو کرسمس نہیں مناتے۔ اچھا، بالکل مختلف ہے ان کا۔ وہ جو جگہ تھی، اب یہ جو علاقہ تھا
یہ بیسیکلی بیزنطینیم ایک شہر تھا. یہ ہیلن آف ٹرائے کسی نے فلم اگر دیکھی ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا شہر تھا اس ٹرائے کا جسے کہتے ہیں, اور ٹرائے ادھر لے کے جاتے ہیں لیکن بیسیکلی یہی جگہ تھی, تاریخ جو کہتی ہے. تو اس میں فتح نہیں ہو رہی تھی تو گریکس نے ایک بہت بڑا لکڑی کا گھوڑا بنایا, اس گھوڑے کے اندر گریک فوج جا گھس کے. اچھا. تو یہ بازنطینیم کے جو لوگ تھے یہ اس کو دیکھا اور انہوں نے کہا کوئی دیوتا آ گیا. تو گھوڑے کے نیچے پہیے لگے ہوئے تھے تو گھوڑا اندر لے آئے بائی دیوتا کے طور پہ, اس کو پوجنے لگے. تو رات کو جب وہ سو گئے تو رات کو انہوں نے گھوڑے کے دروازے کھولے اور پورا شہر فتح کر لیا. اور کانسٹنٹین جو تھا اس نے اس کو پسند کیا اپنے لیے. اور کانسٹنٹین نے اس لیے پسند کیا کہ کانسٹنٹین خود بیسیکلی کچھ نہیں تھا, ایک پیگن قسم کا آدمی تھا, اور پوری دنیا میں رومنز جو تھے ان سے لوگ ناراض اس لیے تھے کہ انتہائی فحاشی اور عریانی پھیلی ہوئی تھی. اور وہ ایک دن اس نے دیکھا, اس نے کہا وہ اوپر سے کوئی اور چیز تھی, تارا سا ہوتا تھا, عیسائیوں کا نشان عیسائی ہو گیا, اور اس نے اس کو جگہ کو بنایا. جسٹینین جو تھا اول فرسٹ جو تھا اس نے اس کی کہا کہ ہم نے وہاں چرچ بنا ہوا ہے رومن کیتھولک کا, کہاں پر ہے وہ جو ہے ویٹیکن سٹی میں, ہم اس کے مقابلے میں ایک چرچ بنائیں گے. تو اس عمارت کو 3-4 سال لگ کے بنی. اس بننے کے بعد یہ سب سے مضبوط ترین, یہ بیسٹن آف یورپین سیولائزیشن, یہاں سے پورا یورپ کی سیولائزیشن, یہی آخری تو عمارت ہے, یہ آخری جو شہر ہے جس سے رومن امپائر, جس کے اوپر بگ گبن نے بہت بڑا فال آف دا رومن امپائر لکھا. 21 سال کی عمر تھی سلطان محمد فاتح کی جب وہ داخل ہوئے. اچھا. لیکن 21 سال کا مسلمان بھی کمال چیز ہوتی ہے کہ یہ تمام جتنے بھی لوگ تھے عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو چرچ بنا ہوا ہے بہت بڑا, اس چرچ میں ترک ہمیں فتح نہیں کر سکے. جس دن وہ پلر ہے نا جو اس کو کہتے تھے کانسٹنٹین پلر, کانسٹنٹین تو قسطنطنیہ, یہ کانسٹنٹین وہی ہے جس سے بائبل میں اس کے آگے کراس کر گیا تو ایک فرشتہ اس گنبد کے اوپر سے نکلے گا اور تلوار اس کے ہاتھ میں ہوگی, اور وہ بیسیکلی عیسیٰ کی طرف سے بھیجا گیا تو اس کو قتل کر دے گا. تو کہتے ہیں کہ جس وقت سلطان محمد فاتح گزرتا ہوا وہاں سے نکلا ہے, اور نکل کے جب اس کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہوا ہے تو وہ تو گھبرا گئے, یہ کیا ہو گئے. تو سمجھ سے کہتے اب تو موت آ گئی, اس کا مطلب کہ ہمارا فرشتہ تو نہیں آیا. تو اس کے اوپر اس نے وہی سوال وہی فکرے بولے جو فکرے اس نے پہلے کہا کہ میں آج تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت کیا تھا. آپ اندازہ کریں کہ چیخیں مارتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ رو پڑے کہ یہ کمال آدمی ہے کہ جس نے ہمیں ایک آدمی قتل نہیں کیا, اور جس کے ہاتھ میں سب کچھ تھا, اور جن کو ہم پوری زندگی سنتے آتے ترک باربیریئنس ہوتے ہیں, یہ منگولوں کی نسل ہیں, یہ فلانے, لیکن اسلام کی تعلیمات. وہ شہر جو کہ 99% عیسائی تھا, لیول آف کنورشن اس طرح کی ہوئی ہے کہ 1923 تک 0.2% کے قریب عیسائی رہ گئے تھے اوریجنل, باقی باہر سے آرمینین یہ ہوئے تھے. اور ایک معاہدہ ہوا تھا 1923 میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, فرسٹ ورلڈ وار کے بعد, کہ جو عیسائی ہیں وہ سارے چلے جائیں گے کہاں, یونان, اور یونان کے مسلمان جو ہے وہ یہاں آ جائیں گے. تو 3 لاکھ ادھر سے آگے تھے, 10 لاکھ, تو یہ مکمل مسلمان شہر ہو گیا تھا. اب مسلمان جو ہے اپنے شہر, ہاں اس سے پہلے سلطان محمد فاتح نے کہا کہ یہ عمارت جو ہے یہ میں تم سے خریدتا ہوں. پیسے دے کے اس نے ایک وقف بنایا انٹرنیشنل لا کے تحت کہ اس کو اب مسجد کے علاوہ کسی اور چیز کے, اب انٹرنیشنل لا میں بھی وقف بن جاتا ہے. اب دیکھیں 500 گرجے ہیں اس وقت لندن میں جو مسلمانوں نے خرید کے مسجدیں بنائی ہیں. کو بولتا ہے اس لیے کہ خریدا گیا, ڈیڈ بھی طے ہوا. ایک ایڈمبرا میں, امریکہ میں ایڈمبرا میں ایک مسجد مندر خریدا, سوری وہ گرجا گھر خریدا تھا, اس کو انہوں نے, ہم گئے تھے, میں خود گیا تھا فنڈ ریزنگ کے لیے, اور وہ بن گیا ہوا ہے, وہ مسجد بن گیا, مسجد نور کا پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا, بڑی مشہور. یہ تو ایگریمنٹ. 3000 مساجد وہ ہیں کہ جو ظلم کے تحت, جبر کے تحت, اسپین میں جب 1492 میں ایزابیلا فرڈینڈ آئی ہے تو انہوں نے مسلمانوں کو قتل کر کے, اور صرف مسلمانوں کی مسجدیں نہیں ہیں, 1,75,000 یہودی وہاں پر تھے. ان کو کہا کہ تم 3 دن تم کو دیتے ہیں, تم عیسائی ہو جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے. 1,00,000 یہودی خلافت عثمانیہ میں آگے پناہ لے کے. اچھا. یہاں پر انہوں نے یہ بوسنیا اور سمرنا خصوصاً ان کا سینٹر بن گیا تھا. اور وہ جو تھے وہ 75,000 جو وہاں رہ گئے, ان کو کہا تم ہم عیسائی ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے عیسائی ہو جاتے ہیں. ایک تو تمہارے سینگوگ سارے چرچ ہو جائیں گے, ایک دن کے اندر چرچ ہو گئے. اور دوسرا یہ ہے کہ صبح سویرے ناشتہ تم کرو گے سور کے گوشت کے ساتھ,
اور تیسری بات یہ ہے کہ تم ہفتے کے دن دکانیں کھولو گے. یہ کیفیت وہاں پر تھی. اس کے مقابلے میں تمام گرجا گھر سلامت رہے پورے. آیا صوفیہ چونکہ ایک سمبل تھا بازنطینین امپائر کا, اور بازنطینین امپائر کے کوئی اور ایک تو یہ چیز ہوئی کہ اس نے اس کو ٹرسٹ بنایا. اب آتے ہیں اس کی ذرا سے ایگزامپل لیتے ہیں جو بات کرتے ہیں بابری مسجد کی. میں ڈی جی آرکیالوجی تھا جب میں آرکیالوجی کے ڈی جی سے ملا وہاں پر انڈیا میں 2007 میں. 45 لوگوں نے مل کے رپورٹ بنائی تھی ایکسکیویشن کی, جن میں سے 3 مسلمان تھے اور باقی 42 جو تھے وہ ہندو تھے. ان ساروں نے متفقہ طور پہ کہا کہ یہ ایک خالی زمین تھی جس پہ کسی کا کوئی حق نہیں تھا, جس پہ کسی کا کوئی مندر نہیں تھا, جس میں کوئی بت, کوئی ایک چیز اس کا نشان تک نہیں ملا. اس زمین کے اوپر بابر نے بذات خود مسجد بنائی تھی, یعنی اس کی بیسیکلی کوئی چیز موجود نہیں. اس سے پہلے کوئی چیز موجود نہیں. اب آتے ہیں کہ کمیونٹی کے حساب سے بھی اس پورے علاقے کے اندر سب سے زیادہ جو مسلمان ہیں اسی علاقے کے اندر یو پی کے اندر رہتے ہیں. 14% یا کچھ فیصد جو ہے, اس وقت بھی اتنے رہتے, آج بھی اتنے رہتے ہیں. 25 کروڑ مسلمان اس میں موجود ہیں. یہاں کیا نمبر ہے 0.2%, وہ بھی آرمینین. ٹھیک, اور وہ بھی کسی اصل مسئلہ پتہ ہے کہاں سے ہوا ہے. ایک مسلمانوں کے اندر, وہ مسلمان نہیں تھا وہ شخص, مسلمانوں کے اندر ایک کردار پیدا ہوا تھا جس نے پاکستان, انڈیا, دنیا جہان کے لوگوں کو اسلام دشمنی کا درس دیا ہے, اور اس شخص کا نام تھا کمال اتاترک. اس کمال اتاترک کی میں آپ کو ایک پوری کہانی سنا 2 منٹ کے لیے. یہودیوں میں جیسے ہمارے ہاں امام ابو حنیفہ ہیں, امام مالک ہیں, یہودیوں میں صرف ایک ہی عالم ہے اور اس کا نام ہے موسیٰ بن میمون. یہ قرطبہ میں تھا اور میمونائٹس اس کو کہتے ہیں خاص طور پہ. اس شخص نے ان کی فقہ مرتب کی. اس سے پہلے فقہ نہیں تھی یہودیوں میں. اس فقہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کا فقہ کا جو 13واں اصول ہے, آپ دیکھیں بڑی خوبصورت بات آپ یہاں میں بتانا. اس میں میں ایمان لاتا ہوں اللہ پہ, میں ایمان لاتا ہوں گاڈ یونٹی, گاڈ اسپرچولیٹی, گاڈ. 12واں, میں ایمان لاتا ہوں دی کمنگ آف دا جوئش مشایا, میں مسیحا پہ جو آنا ہے اس پہ ایمان لاتا ہوں. ایمان کا حصہ ہے ان کے اندر. اس فقہ کے تحت ایک شخص جو وہاں سے آئے تھے نا, جو وہاں سے کیا نام ہے آلبلا فرڈینڈ سے, ان میں سے ایک شخص تھا, اس کا نام تھا سبتائی زیوری. اس نے 1666 کے اندر اعلان کر دیا, اس مرنا کرانے والا تھا, کہ میں ہوں مثل تیسرا, جیسے ہمارے یہاں مسایہ میں ہوں, جیسے مرزا غلام احمد ہمارے, ٹھیک, دعویٰ کر دیا. دعویٰ کر. اب مرزا غلام احمد اس چکر سے گزرا نہیں, ورنہ مرزا غلام احمد نے مان لینا تھا سب کچھ. اب انہوں نے اس کو اٹھا کے اس کے اتنے فالوور ہو گئے پاگل, جس کے کرامات ہیں, یہ ہے وہ ہے. ایک اس کی ظہر, ایک ان کی بڑی مشہور جو ہے کتاب ہے, وہ اس کو ہاتھ میں اٹھاتا تھا لے کے. بادشاہ نے اس کو پکڑا, اور بادشاہ نے اس کو پکڑا, اس نے کہا تمہیں 3 دن دیے جاتے ہیں, تم اپنے مسیحا سے انکار کرو ورنہ تمہاری ایسی تیسی پھیر دیں گے, کیونکہ تمہارے یہودیوں نے فیصلہ کر دیا کہ تم غلط ہو. اس نے کہا میں مسلمان ہو جاتا ہوں. اچھا, وہ مسلمان ہو گیا, اور اس نے ایک تصور دیا اپنے یہودیوں کو کہ باہر سے تم مسلمان ہوگے, اندر سے تم یہودی ہو. اندر سے تم یہودی رہو گے. ایک منافقت, جو اسے عربی میں تقیہ کہتے ہیں, ایک لفظ جو ہے, اندر سے تم یہودی رہو گے. اب وہ جو لوگ تھے وہ دونمیا کہلائے. اتاترک ایک دونمیا خاندان سے تعلق رکھنے والا شخص تھا, جس کے والدین یہودی تھے, اور اس نے خاص طور پہ یہ روپ دھارا تھا کہ یہ چیز ہو جائے. اب وہ اتاترک جو تھا, وہ جس وقت یہاں پر آیا ہے, تو اس نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ اس انٹرنیشنل پرنسپل کو توڑا ہے وقف کے. مطلب مسجد نبوی وقف ہے, کیونکہ مسجد نبوی مسلمانوں کی پراپرٹی نہیں تھی, مدینہ کے 2 بچوں کی پراپرٹی آپ نے خریدی, خرید کے مسجد نبوی بنا کے وقف کر دیا گیا. اسی طرح آپ نے باقاعدہ قیمت ادا کی پہلے, بالکل صحیح, تو اس کے بھی اس کمیونٹی سے قیمت دی گئی. وقف کی اس کو توڑا, اور اس میں چونکہ وقف کو بدل نہیں سکتا تھا, گرجا واپس جانے کے عیسائی ہوں گے تو گرجا آئے گا, اس نے اس کو ایک عالمی کمیونٹی کے حساب سے اس کو چرچ بنا دیا. صحیح. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو 2 نمبر قسم کی ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, کہ جو یہ تو چاہتی ہے کہ کسی مذہب کی یا کسی علاقے کی سینٹیٹی جو ہے اس کے ارد گرد 4 نائٹ لائف کے کلب کھل جائیں, تماشبینیاں ہو جائیں, 2 بار کھل جائیں,
اور اس سے ٹورزم کی آمدن ہو جائے، وہ تو ان کو گوارا ہے، اذان گوارا نہیں. اذان گوارا نہیں ہے. یہ ہے ان کی منافقت. آپ اندازہ کریں نا، جتنی بھی انٹرنیشنل سائٹس ہیں، ظاہر بات ہے کہیں نہ کہیں تو مقدس ہوگی نا کسی. یہ جو فرعون کی سائٹ ہے، یہ جو آپ چلے ہیں، آپ دریائے نیل کے کنارے جو کچھ ہوتا ہے اور جو بجرے اور سارا کچھ وہ نائل ان کا، وہ بنیادی طور پر کمرشلائز کرنا چاہتے ہیں اس کو. مسجد کمرشلائز نہیں ہو سکتی، یہ ہے اصل مسئلہ. اسی لیے آل ان آل پرنسپلز، نہ یہ بابری مسجد سے مشابہ ہے، نہ یہ کسی اور چرچ سے مشابہ ہے. یہ بنیادی طور نہ ہی پر بیت المقدس کی مثال ہاں، دی وہ جا بیت سکتی ہے. المقدس کی میں نے کہا، المقدس اس کی نے خاص طور پہ کہا، ایک فکرہ سنا دوں یہاں پہ. سلطان محمد فیصل کا فکرہ تھا، اس نے کہا یہ بات میں اس لیے مسجد تم سے خرید رہا ہوں کہ یہ بیت المقدس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ بیت المقدس حضرت عمر نے عیسائی حکمران سے معاہدہ کر کے لیا تھا، اور معاہدے کی شک دو بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ سنا کے پھر بریک آ رہی اجازت. پہلی شک یہ تھی کہ آپ کی عبادت گاہیں آپ کے پاس ہی رہیں گی اور آپ ہی اس میں سے، اور دوسری شک یہ ہے کہ ہم یہودیوں کو اس شہر میں آباد نہیں ہونے دیں گے. یہ عالمی شک ہے جس کو دنیا نے توڑا ہوا ہے، جو عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ تھا عالمی. چلیں جی نوریہ صاحب، یہ بریک کا وقت ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ایک اور اہم مسئلہ جو پینشنز کے ختم کرنے کا اور سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت کم کرنے پر تجاویز پر غور ہو رہا ہے، وہ کیا ہے، اس پہ کریں گے بات بریک کے بعد. جی ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے کہ وفاقی حکومت ایسی تجویز پر غور کر رہی ہے کہ سرکاری ملازمین کی پینشن یکسر ختم کر دی جائے اور ان کی مدت ملازمت کم کر کے 55 سال عمر کر دی جائے. تو یہ تمام چیزیں ابھی سرور خان صاحب کا بھی آپ نے سنا، ادارہ جات میں اصلاحات کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بات ہو رہی ہے کہ نئے سرے سے ہم سسٹم کو جو ہے وہ چینج کریں ملازمتوں کو. پی آئی اے کی اوور ہالنگ کی بات ہوئی، اور یہ سول ایویشن کی، اور یہ سب تمام تر چیزیں جو چل رہی ہیں. ایک آپ نے پریس کانفرنس بھی ان کی سنی، پرانی یہ ظاہر باتیں ہیں، لیکن یہ جو نیا جو کہانی جو ہونے جا رہی ہے کہ آئی ایم ایف کا دباؤ ہے، کہ جس کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کے اوپر جو پینشنز کا جو بوجھ ہے اس کو ختم کر دیں. پہلی بات کیا پہلی بات یہ ہو سکتا ہے؟ سرور خان صاحب کا ایشو اس لیے چلایا ہے کہ عشرت حسین صاحب کو پی آئی اے کی بھی اوور آلنگ کے لیے اس کو ذمہ دار خدمات دے دی گئی ہیں. اچھا، کہ تشریف لائیے، یہ بھی ٹھیک کریں. یہ بھی ٹھیک کر لیں، اس کو مشورہ دیں گے، اس کے اندر بھی تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی اس بیان کے بعد جو عالمی صورتحال ہوئی ہے، جس سبز پاسپورٹ کو عمران خان صاحب عزت دینا چاہتے تھے، اس کی جو ذلت ہو گئی ہے، وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی تھی. ایتھوپیا جیسا ملک کہتا ہے کہ آپ پائلٹ لے جاؤ اپنے. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اور اگر عمران خان صاحب کی یہاں پر کوئی سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود اور یقیناً ہے، اور اپنے ذاتی تعصب کو باہر نکال کے اگر سوچنے کی ہے، تو ایک واقعہ سناتا ہوں اور اس سے اندازہ کریں کہ ایڈمنسٹریشن کیسے چلتے ہیں. ہر ضلع کے اندر، ہر ایڈمنسٹریشن کے اندر ریکارڈ پڑا ہوتا ہے جس کو پرسونجز کہتے ہیں. چمن میں جب میں اسسٹنٹ کمشنر لگا تو میں پرانے ریکارڈ پڑھ رہا تھا. تو آغا سرور شاہ صاحب 1901 میں وہاں پر اسسٹنٹ کمشنر تھے. بہت بڑی فیملی ہے بلوچستان کی، ان کے ایک بیٹا وائس چانسلر رہا، ایک ہوم سیکرٹری لگا، ایک اور سیکرٹری لگا، بہت بڑی فیملی ہے. تو آغا سرور شاہ کے زمانے میں چمن میں یہ خبر چلی کہ آغا سرور شاہ کا جو ریڈر ہے، اس نے رات کو جب فیصلہ ٹائپ کیا ہے آغا صاحب کا، تو اس کو رات کو جا کے اس نے کسی ایک شخص سے، پارٹی سے 4 آنے لے کے ڈسکلوز کر دیا کہ کل یہ فیصلہ آنے والا ہے. اور صبح تک شہر کے لوگوں کو پتا تھا کہ آغا سرور صاحب یہ فیصلہ سنانے والے ہیں. آغا صاحب نے ایک رپورٹ بنائی، رپورٹ بنا کے ایجنٹ ٹو دا گورنر جنرل، جو وائس رائے کا نمائندہ ہوتا تھا کوئٹہ میں، اس کو بھیج دی. 2 دن کے بعد وائس رائے صاحب تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد انہوں نے ایک کھلی کچہری تھی، اور کھلی کچہری کے سامنے اس ریڈر کو کھڑا کیا اور کہا کہ یہ برطانیہ جو ہے، تاج برطانیہ کا انتہائی قابل اور لائق آدمی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس شخص کی خدمات اتنی اچھی ہیں کہ میں اس کو انعام دوں. صحیح ہے.
اور انہوں نے اس کو 10 روپے اپنی ذاتی جیب سے انعام اس وقت نکال کا کے 10 دیا اور کہا کہ اس کی بہتری یہی ہے کہ اس کو ہم اپ گریڈ کرتے ہیں اور اس کو کوئٹہ لے جاتے ہیں۔ تو آغا سرور شاہ اس میں نوٹس میں لکھتا ہے پرسونالوجیز میں کہ میں حیران تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، میں رپورٹ کر رہا ہوں کہ اس بندے نے رشوت دی ہے۔ کہتا میں جب وہ جانے لگے تو میں نے ان کو اپنے پاس ایک جگہ پہ بٹھا کے گفتگو کی، میں نے کہا یہ کیا کر دیا آپ نے؟ اس نے کہا آغا سرور شاہ یو آر سٹنگ ان اے بارڈر آف افغانستان، اور وہ افغانستان ہے جس کا رشیا کے ساتھ دور تک تعلق ہے اور یورپ تک ہے۔ اگر افغانستان میں یہ خبر پہنچ گئی کہ تاج برطانیہ کا ایک ریڈر 4 آنے رشوت لیتا ہے اور وہ خبر جو ہے وہ روس تک پہنچ گئی تو میری پوری دنیا میں کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی۔ میں اس خبر کو دبانے کے لیے ذاتی طور پہ چل کے آیا ہوں۔ اور یہ سرور خان صاحب ہیں اور یہ عمران خان صاحب کے مشیر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کی مثال ایسے ہے کہ جن کے گھر میں بہن کی شادی کے رشتہ آ جائے تو کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے آپ تشریف لے آئیں، لیکن 1-2 جگہ پہ بیچاری کو دل ٹوٹ گیا تھا اور وہ اس نے بس بیچاری بس ایسی بھولپن میں اس سے کچھ خطائیں ہو گئی تھیں، رشتہ نہیں لے ویسے جو مرضی، ستیہ ناش کر دیا پوری ایڈمنسٹریٹو سسٹم کا ان لوگوں نے۔ یار آپ کو اسمبلی کے فلور پہ بول اب پی آئی اے کے اچھا یہی واقعہ انڈیا کے اندر بھی ہے، انہوں نے بھی اپنے پائلٹ گراؤنڈ کیا لیکن خبر پوری دنیا میں ہوتے ہیں، پوری دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں ایسے باں کرنے والے لوگ نہیں ہوتے۔ اوپر سے کھڑے ہو کے شہباز گل جیسے بندے تو کیا کریں ہم چھپا، وہ تو پھر مسئلہ سارا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ساری ذاتی زندگی جو ہے اس کے پوسٹر لگاؤ باہر جا کے کہ ہمارا عمران خان جو ہے وہ یہ کرتا تھا، ہمارا عمران خان یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، لگاؤ پوسٹر اس کے۔ آپ کو پتہ ہے ذاتی کردار کتنی امپورٹنٹ چیز ہے؟ ایک مونیکا لیونسکی کا داغ جو تھا اٹھا کے بل کلنٹن کو دروازے میں لے آیا تھا، صحیح بات، اور یہ قوم پی چکی ہوئی ہے ان سارے داغوں کو، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت ہے، ہمارا پرائم منسٹر ہے، ہم نہیں چاہتے۔ لیکن تم لوگوں کو کوئی ذرہ سی صورت ہے، میں پورا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن۔ اب آتے ہیں اس کے پینشن کی صورت ہے، یہ آج کا دباؤ ہے، یہ دباؤ جو ہے یہ 1988 کے بعد سے شروع ہوا ہے، جب سے ہم نے قرض لینے شروع کیے، جب سے اس سے پہلے ہم نے قرض نہیں لیتے تھے۔ وی اے جعفری صاحب، بینظیر بھٹو کی گم، مشیر خزانہ، آپ کو پتا ہے کہ اس 88 سے لے کے اب تک پھر کہتے ہیں جی جمہوریت اور پتہ نہیں کیا، میں تو خیر ویسے ہی جمہوریت کا قائل ہی نہیں ہوں، بنایا 88 کو صدارتی نظام کے لیے رکھا ہوا ہم نے کوئی نہیں خلافت کے لیے ہونا چاہیے، میں نہیں صدارتی نظام کا چیز۔ مسلمانوں کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسلمان خلیفہ کا لفظ سنتے ہی ایسے سمجھتے ہیں جیسے گالی دینے میں ہوتی ہے، اپنی ٹرمنالوجی سے شرمندہ ہوتے ہیں۔ یعنی نواز شریف کو کیا گالی، امیر المومنین بننا چاہتا ہے، وہ بننا چاہیے۔ جس دن آپ نے اپنے ملک کے صدر کو امیر اچھا المومنین، ویسے یہ بڑی بحث ہوتی ہے خلیفہ کا مسلک کون سا ہوگا، کس کا خلیفہ جو بنے گا؟ میں آپ کو 22 نکات پہ فالو کر لیں، اچھا 22 تمام علماء شیعہ سنی بلوچی بریلوی دیوبندی سب نے طے کر لیا کہ مسلک کون سا ہوگا۔ ایران میں کیا مسلک ہے؟ جو اکثریت کا مسلک ہے نا، ہم تو خلیفہ کی بات کر رہے ہیں نہیں پوری، وہ ولایت فقیہ پہ فائد ہے، امام ہمارے ہاں تو پھر خلیفہ جو ہے وہ الیکٹڈ ہوتا ہے، ان کے ہاں تو امام جو ہے وہ نائب ہوتا ہے، چلے وہ تو امام کہتے ہیں اس کو، کسی اور طرف نکل جائے گا چھوڑ دیں۔ تو ایک اور بات بتاؤں، وی اے جعفری صاحب کی بات ہو رہی تھی، اس سے لے کے اب تک یہ کیا نام ہے یہ حضرت جو آئے ہیں شفیع شیخ صاحب، حفیظ شیخ، آپ کو پتہ ہے صرف ایک آدمی تھا جس نے آئی ایم ایف کو کہا تھا نکلو باہر، کان سے پکڑ کے نکال دیا تھا، اس بندے کا نام تھا شوکت عزیز۔ کوئی کہتا ہے کہ ایسا بھی ہوا تھا اس ملک کے اندر؟ شوکت عزیز نے بھی کیا، اسحاق ڈار نے بھی نکالا، نہیں صاحب آئی ایم ایف نکلا نہیں، آئی ایم ایف ٹوٹلی شوکت عزیز کے پیریڈ میں ہم نے آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں لیا، پھر اس کے بعد سٹیبلائز کر کی تھی اکانومی کو، چھوڑو اس کی کو اکانومی سٹیبلائز۔ حالت یہ ہے کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ پینشن، عمران خان صاحب کی جو ریاست مدینہ ہے وہ آتی ہے وایا یو کے، وایا ناروے، وایا فرانس، یورپ آتی ہے، بڑا احساس نہیں آتی، بڑا احساس سمجھتا ہے کہ ریگستان آتا ہے تو ان کو اچھا نہیں لگتا، اور یورپ میں ان کا ایک اسٹے ضرور ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب کی ریاست مدینہ میں یو کے میں 93.8 بلین پاؤنڈ کا ہر سال کا پینشن کا بل ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک آدمی ہے یار، اس نے 40 سال آپ کی نوکری کی ہے،
कितने दिन जिंदा रह लेगा, उसका बढ़ापा तो देख लो ना उसका। कितने दिन जिंदा रह लेगा लुक आफ्टर। जिस तसव्वुर को इस्लाम ने और इंट्रोड्यूस किया हो दुनिया के अंदर, दो लोगों के लिए पेंशन थी, एक वो जो डिपेंडेंट है एट द अर्ली एज, बच्ची रो रही है और रोने के बाद कहा कि क्या मसला, उसने कहा कि मसला सारा ये है कि ये दूध छुड़वा रही हूं कि उम्र का टाइम आ गया, 2 साल के ऊपर जो है, ठीक। आपने कहा है, अब जब तक बच्ची दूध पीती रहेगी उम्र का बढ़ेगा। पेंशन, बच्चों की पेंशन, बड़ों की पेंशन, हमारे यहाँ बच्चों की नहीं बूढ़ों की है। अच्छा चले, अब ये जो मंसूबा पेश किया जा रहा है, जो तजवीज ज़ेर हो रहा है, ये इम्प्लीमेंट हो सकेगा? नहीं, बहुत मुश्किल। देखिए पहली बात तो ये है, हो गए सिविल पे, देखिए टोटल 470 अरब रुपए का बजट है, ये को 1% बनता है आपके 717 ट्रिलियन के बजट में से। ठीक है, इसमें से 327 तो फौज की और 93 और हैं। फिर 300, अभी इसमें बजट बना दे 111, आपके 359 उनके हो गए। ये पीनट्स हैं कुछ भी नहीं मुल्क के अंदर, कुछ भी नहीं। लेकिन हर दफा हम भी जाते थे IMF के साथ, जब मुलाकात IMF वाले, नहीं आप पेंशन रिड्यूस करें, ग्रेच्युटी, ओ भाई अपनी दुनिया के हर, अमेरिका में बहस कर चलती है पेंशन रिड्यूस करो, यूरोप में बहस कर चलती है पेंशन रिड्यूस करो, बाकी मुल्कों में हमारे यहाँ कहते हैं कि पेंशन खत्म करो। और इशरत हुसैन साहब तशरीफ ले आए हैं, पूरी जिंदगी इन्होंने एक सिर्फ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर किया, बाकी सारी IMF की और वर्ल्ड बैंक की चाकरी और मेरा नौकरी खुद 3-4 पेंशनें तो ले रहे होंगे। हाँ, 3 पेंशन, कम से कम 3 पेंशन ले रहे होंगे। हाँ, 3 पेंशन आए वर्ल्ड में। और वो बड़े, मुझे मुलाकात हुई, मैं नीपा में डायरेक्टर था, यू आर ए टैलेंटेड पर्सन, व्हाई डोंट यू जॉइन वर्ल्ड बैंक IMF? मैं कहा भाई साहब वर्ल्ड बैंक IMF पर जुबान को रोकना पड़ता है, मैं किधर से रोकूंगा जुबान। हाँ, सही है। पर चलें जी नाज़रीन, ये ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कश्मीर का, और 13 जुलाई की जो याद मनाई जा रही है उस पर बात करेंगे। जी नाज़रीन, हरफराज में एक बार फिर खुश आमदीद। आज जैसा कि हमने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि आज पूरी दुनिया जो है वो 13 जुलाई 1931 के शोधा कश्मीर का दिन मना रही है, उनकी कुर्बानियों को याद कर रही है। आज मकबूजा कश्मीर के अवाम की तहरीक हुर्रियत किस स्टेज के ऊपर है, उनका क्या पुरसाने हाल है, इस तमाम मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर, जो भी बात करते हैं बड़े दबंग अंदाज में करते हैं, लगी लिपटी रखे बगैर करते हैं। आज राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। राजा साहब ये बताइएगा कि हम पढ़ रहे थे कि 13 जुलाई 1931 से लेकर जुलाई 2020 13 जुलाई तक कश्मीरी अवाम कुर्बानियां पेश करते चले जा रहे हैं, और इन खून के बावजूद जो है उनकी आवाज दुनिया में नहीं सुनी जा रही। आखिर रास्ता क्या है? ऐसा जी कि असल में जिस तरीके से ये मसला उठाया जा रहा है ना, ये इसी तरह रहेगा 700 साल भी, जब तक कि ये मसला हिंदुस्तान और पाकिस्तान से निकाल कर कश्मीरियों के उस नुक्ते से नहीं देखा जाएगा। बात ये, हिंदुस्तान ने बड़ी चालाकी के साथ इसको एक बना दिया है, एक इलाकाई तनाज़ा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। अब हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, मगरब के वहाँ पर अमेरिका के बहुत ज्यादा वहाँ पर जो है वो मफादात हैं, तो वो पाकिस्तान की कभी सपोर्ट नहीं करेंगे उसमें, इस कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की। तो ये बड़ी चालाकी के साथ हिंदुस्तान ने, और हमारे पॉलिसी साज भी वही काम कर रहे हैं जो हिंदुस्तान चाहता है। तो इस हवाले से जो है ना, जब तक इसको इससे बाहर नहीं निकालेंगे आप, तो ये इसमें मुझे नहीं दिखाई देता कि हमें कोई राजा साहब, आप इतनी बार ये कह चुके हैं कि मसला कश्मीरियों के हवाले करो, हमें आप एक वो शैडो गवर्नमेंट की भी बात आई कि कश्मीरी आर पार के कश्मीर में मुश्तमिल एक बना दी जाए, क्यों नहीं बात सुनी जाती आपकी? देखिए, गवर्नमेंट तो मौजूद है, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, ये नया जो है ना उसमें तो ये बनी इसीलिए थी। बात यह है कि देखिए ना, उसमें यह है कि अब कुछ बातें मैं इस पे खुलकर कह नहीं सकता, मतलब वो मुनासिब नहीं है। बात सिर्फ ये है कि हमारी यहाँ भी सोच मुंतशिर है, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी, तो मतलब वो उस अंदाज में इसको आगे नहीं बढ़ा रहे। मतलब मैं क्या बोलूँ मैं आपसे, यहाँ दलेराना फैसले करने की जरूरत है। यहाँ इस तरह नहीं है ये जो मक्खी मार रही और बात कर रही है बस। नहीं देखा, दलेराना बात तो बहुत अच्छे अंदाज में। असल मसला ये है कि एक तो इसको अनफिनिश्ड एजेंडा के तौर पे लिया जाता है, फिर इसको बायलैटरल इशू के तौर पे लिया जाता है,
وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک فریڈم موومنٹ جو بنتی نہیں، جو انٹرنیشنل سینیریو میں جیسے دنیا میں فریڈم موومنٹس چلی ہیں ان کو اسیس کیا جاتا ہے، یہ ایک برے صغیر کی تقسیم۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس وقت جو قربانیاں وہاں دی جا رہی ہیں، وہاں پر جو ان کی کوئی ایک ایگزائل قسم کی گورنمنٹ اس علاقے کی جس کو آپ کی گورنمنٹ سپورٹ کرے اور پھر اس کے بعد پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ خاص طور مجبور ہو جائے اس کو سپورٹ کرنے پہ؟ یہ ایسا ہے کہ وہ گورنمنٹ جو ہے بنی ہے راشد حکومت ہے۔ اگر آپ میریا مقبول صاحب، اگر آپ سے میں آپ کو میں بھیج دوں گا جو سول اینڈ ملٹری گزٹ میں جو 24 اکتوبر کو جو اعلان راشد حکومت کا ہوا تھا، اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو 100% درست ہے بات ہے۔ پھر وہ معاہدہ کراچی کے تحت اس کی شکل ہی بگاڑ دی قائد اعظم کے بعد۔ مطلب یہ بھی بڑا ظلم ہوا نا کہ قائد اعظم کی رحلت ہوئی اور ہمارا مسئلہ جو ہے وہ اسلام آباد میں بابو کے پاس آ گیا، تو اس سے بعد نقصان پہنچایا اس کو۔ ورنہ اگر قائد اعظم کو 2-3 سال اگر مل جاتے اس شخص پہ، ملک بھی بن جاتا اور یہ جو ہے یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا۔ تو میں آپ کو بھیجوں گا، وہ آپ کو اعلان عدالت سے اس کو پڑھ لیجئے۔ وہ مطلب اتنا کمپریہنسو ہے کہ کوئی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہ حکومت بنی اسی کے لیے تھی۔ یہ اس کے اندر یہ قائد اعظم کی موجودگی میں یہ اعلان ہوا، یہ کسی اور آدمی کی موجودگی، یہ لیاقت علی خان کی موجودگی میں نہیں ہوا، یہ قائد اعظم کی موجودگی میں ہوا۔ تو یہ میں آپ سے ابھی آپ فرما رہے تھے نا کہ یہ پھر علاقائی انتصار اس کو علاقائی بات پہ لے جاتا ہے کہ جی وہ مسلم دہشت گرد ہے، شدت پسند ہے، وہ چھین کر کرنا چاہتے ہیں، یہ جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہے باہر کی دنیا میں۔ تو اس طرح کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ جو ہے سوائے کشمیر کو بھروانے کے اور کچھ نہیں ملے گا اس میں، ادھر بھی اور ادھر لائن آف کنٹرول پر وہ مارتے ہیں، ادھر بھی وہ مارتے ہیں، اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلے۔ اچھا، یہ ایک ایکسپیکٹیشن صورتحال ہوئے جو کہ انڈیا میں ذرا سا تھوڑا سا مختلف آپ وہاں اس جگہ پہ ہیں کہ انڈیا میں جو اس وقت اس کی کشمیر چائنا کے سامنے جنگ آئی ہوئی ہے، ویسے بھی اس کے جو حالات مدعی کے اپنی جگہ ہیں، آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انڈیا جو ہے اس آپ کے علاقے کے اندر کم از کم لائن آف کنٹرول کے اوپر مزید ایسکلیشنز کرے گا، کچھ اور زیادہ؟ دیکھیں جی، اس کو جو مار پڑی ہے نا اس میں چین سے، تو جو اس نے ایک مودی نے جو الیکٹریٹ بنایا تھا نا آپ سب لوگوں کا، ہندوستان کا، جس طرح سے الیکشن جیتا، پلوامہ کے واقعوں کو استعمال کیا، اب اس کی سیٹسفیکشن کے لیے وہ سمجھتے پاکستان صاف ویلی ہے، اس کی غلط فہمی دور ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز، ایسی بات نہیں ہے۔ تو وہ ضرور آزاد کی طرف کوئی چھیڑخانی کرے گا، وہ مطلب ہے یہ بالکل کاغذ پر ہے کہ وہ کب کرتا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ کرے گا ضرور۔ اس کو مودی کو اپنا اقتدار بھی بچانا، اور وہ جو اس نے ایک انتہا پسند جو ہندوتوا کا جو اس نے وہاں پر ایک بنایا ہوا ہے وہ الیکٹوریٹ نے، اس کو اسے متبر بھی تو کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آزاد کشمیر ہے اس کو۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا نتائج انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اور نکلیں گے، لیکن کرے گا ضرور وہ یہ۔ اچھا راجہ صاحب، ہم بات کریں سفارتی محاذ پہ، یہ تو آپ جو بات کر رہے ہیں سفارتی محاذ پہ، ہم نے وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعظم پاکستان نے بڑا دبنگ انداز میں ہر فورم پہ کشمیر کے مسئلے کو اٹھایا ہے، تو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا گیپ سا آ گیا ہے کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم بھول گئے ہیں کشمیر کو، یا کیا کوئی کسی اور کاموں میں مصروف ہو گئے؟ میں آپ سے عرض کروں، یہ جو ٹاک شو ہوتے ہیں روزانہ، لڑائی آپ نے دیکھی آپس میں، کس کا کشمیر جی؟ مطلب آپس میں لڑ کر ان کو ہلکان ہو گئے یہ پارٹیاں آپس میں، حکومت اور اپوزیشن۔ کہاں کا کشمیر ہے ادھر رکھا ہوا ہے؟ یہ کون سی پالیسیاں کدھر؟ کسی نے سوچا ہے کہ 2050 میں دنیا کیا ہوگی؟ جب چین دنیا کی پہلی معیشت اور دنیا ہندوستان دوسری بننا چاہتے، ادھر کسی نے سوچا اس بات پر کہ پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ بالکل ٹھیک۔ اچھا، یہ تو بات ہو رہی ہے میں آپ سے عرض کروں، اب دیکھیے بات کرتے ہیں ہم نے کامیاب، مجھے آج کہنے تھے، مجھے تکلیف ہے نا، میرا باپ 8ویں کلاس سے پڑھتا تھا سری نگر، اگلے دن وہ بھی قید ہوا تھا ادھر تھانہ کوٹھی باغ میں اسی واقعے پر۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم نے کامیاب، وہ دیکھیں ہندوستان میں ہم سے زیادہ لوگ مرے، کرونا کے کیسز زیادہ، اس کو تو ایو نے پابندی نہیں لگائی ہے، ہندوستانی ہم پر لگا دی ہے۔ یہ پیٹرا وزارت خارجہ بڑا کامیاب پالیسی بنائی ہے، کس کی کامیاب پالیسی ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ اس طرح نہیں ہوتا، یہ جب تک آپ اس کو زمینی تنازع سے ہٹا کر اس کو لوگوں کی یہ نہیں لیں گے، کچھ ایسی جو ادھر نعرے بارے بیٹھے یہ ختم نہیں کریں گے، یہ تب تک یہ نہیں ہوگا۔ یہ اب جب پاکستان کی پارلیمنٹ میں کہیں گے اب میرے منہ سے کچھ اور نکلے گا، وہ نعرے لگے، تو پھر کس طرح سے آپ اس کو دنیا کے آگے لے جائیں گے؟ اس کے ہمارا گول پوسٹ وہی ہے جو ہم نے قائد اعظم کا فیصلہ کیا تھا 44 سے، ہم نے کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں لینا کشمیر نے پاکستان کے حوالے سے۔ راجہ صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر پاکستان کی قیادت بھی کشمیر کے معاملے پہ ہمیں متحد نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے بیانات کی حد تک تو ہم ایک ہیں، لیکن مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی ہمیں کوئی رفٹ نظر آ رہی ہے۔ سید علی گیلانی شاہ جیسا اتنا عظیم بزرگ جو ہیں وہ بھی دل برداشتہ ہو کے حریت کانفرنس چھوڑ جاتے ہیں، تو وہاں بھی ہمیں کوئی اتفاق رائے نظر نہیں آتا، تو پھر ایسے میں تو مایوسی پھیل رہی ہے نا۔ جی یہ بات میں کہہ نہیں سکتا آپ کو اس پر ٹی وی پر، اس کے پیچھے کیا مرکات ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ چلیں جی، بس ٹھیک ہے، جی آخری فرمائے۔
واٹس ایپ پر بتاؤں گا یہ بات. ٹھیک ہے جی, بسم اللہ. ٹھیک ہے. چلے جی, بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا جی. اور دیکھیں یہ مایوسی تو ہے, اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج یہ دن ہے. اب انڈیا میں ایسی کوئی صورتحال ہوتی تو اس وقت پوری دنیا کو بھول چکے ہوتے. آج ہمارے صبح سے ٹاک شو اٹھا لیں اور 11 بجے تک چلے جائیے گا. نہیں ہم نغمہ تو چلا رہے ہیں. نہیں نغمہ تو خیر آپ کیوں چلا رہے ہیں وہ مجھے بھی پتا ہے, لیکن آپ ریٹنگ کے لیے آپ علی ذاتی کو اور زہر بلوچ کو ڈسکس کر رہے ہیں. اور میں 4 دن سے کہہ رہا ہوں کہ جہالت کی انتہا ہے جو لوگ جے ٹیز کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں. آج مکر ہی گیا. میں نے پرسوں کہا ہے, میں نے کہا یہ مکر گیا کیا کر لے گا. آپ اپنے شو میں کہا تھا, میں نے کہا یہ اس کا ختم ہو جائے گا سارے کا سارا. یہ 164 علی ذاتی کے منہ پہ مارا اس نے, یہ لو تمہارے منہ پہ. میں کہتا ہوں پاکستان جو ہے بچوں کے ہاتھ میں آیا ہوا ہے عمران خان کے زمانے میں. میں نے اپنی زندگی میں اتنی بچگانہ قسم کی ایڈمنسٹریشن دیکھی. اور ایک بات یاد رکھے قسم سے کہ اس کو سپورٹ کرنے سے بہتر تھا کہ خود آ جاتے, زیادہ عزت ہوتی. اب مجھے خیال ہے کہ آپ ہی کو لانا پڑے گا. نہیں مجھے سب لانا معاملہ پڑے گا. ٹھیک کرنے کو خلافت قائم کرنی پڑے, خلافت قائم کرنی پڑے گی. نہیں خلافت نہیں. دیکھیں میں آج بھی اس چیز کا قائل ہوں کہ جو بھی تھا ڈکٹیٹرشپ کے اندر کم از کم اور کچھ نہیں, اس ملک نے ترقی ضرور کی. پھر آپ عمران خان کو کیوں لائے ہو؟ ترقی کے لیے نواز شریف کو کیوں لاتے ہو؟ ترقی کے لیے لاتے ہو نا. یہاں انہوں نے نماز پڑھانی ہے, یہاں انہوں نے کوئی امامت کرانی ہے, کوئی امام ابو حنیفہ بننا ہے, امام تیمیہ بننا ہے, یا انہوں نے کوئی پاک اور باقی چھوڑے. کیا انہوں نے تقریریں کرنی ہے دنیا کے اندر؟ کچھ نہیں. نواز شریف کو تقریر کرنی نہیں آتی, جنیدوں کو تقریر کرنی نہیں آتی. لکھ کے دینے والے لوگ ہوتے ہیں. آپ ایک ہی زندگی میں ایک ہی گول رکھا ہوا ہے نا کہ آپ نے اس دنیا میں کامیاب ہونا ہے. میں آج سورہ کاف کی آیت سناتا ہوں اس پوری قوم کو, اور پھر قوم اپنے آپ کا اپنا مقام اپنا ٹھکانہ سوچ لے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. آج ہم تم کو بتا دیں ان لوگوں کا حال کہ جن کا سارا کچھ گھاٹے میں چلا گیا. یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو بغیر حساب کتاب کے دوزخ میں جائیں گے. کل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, جن کی پوری زندگی کی باغ دوڑ دنیا کے گرد گھومتی رہتی ہے. الذین وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اور وہ اس کو خوبصورت بنا کے بتاتے رہتے ہیں. آج ہم نے اتنے کو یہ کیا, آج ہم نے یہ بنا لیا, آپ نے ڈیم بنا لیا, آپ نے بچے کو شادی کر دی, بچوں کو ایم اے کروا دیا, بچوں کو نوکری دلوا دی, فیکٹری 1 سے 6 بنا دی. پورے پاکستان میں جب ساری کی ساری تگو دو آپ کی اکانومی میں ہے تو پھر جو ٹھیک کرتا ہے اس کو لاؤ نا یار. تو ٹھیک تو ایوب خان نے کیا تھا اس ملک کو, ٹھیک تو ضیاء الحق نے کیا تھا اس ملک کو. ایوب خان ضیاء الحق کو لے آئے واپس. نہیں مجھے نہیں پتا لے آئے جس کو مرضی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہتر یہی تھا. اگر آپ سمجھتے ہو کہ دنیا کا فیس مجھے دیکھیں اچھا پشتوں میں فکرہ ہوتا ہے شف بولو شفتالو مت کرو, شفتالو بولو. باقر رضا وغیرہ جو ہے نا یہ ہائیبریڈ پیداوار ہے سارے کے سارے. یہ ہائیبریڈ نہیں چلتا پوری کا پورا. اب پاکستان میں اگر ایک دفعہ کوئی ڈکٹیٹر بناولنٹ آ جائے نا جس طرح دنیا میں لیک ون ہوا ہے, پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. اچھا چلیں جی, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ کل نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.